بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 3 ایسی عورتوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کا رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا حرام ہے، یعنی کہ ان 3 عورتوں کو روزے رکھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ یہ 3 عورتیں کسی بھی حال میں رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھ سکتیں۔ اگر ان میں سے کسی عورت نے روزہ رکھ لیا تو یاد رکھیں ایسی عورت کا روزہ کبھی قبول نہیں ہوگا، بلکہ ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب ہوگا۔ اور ساتھ میں ہم آپ کو عورتوں کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتانے والے ہیں جن کو جاننا آپ سبھی کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے شیئر بھی کر دیں تاکہ رمضان کے مہینے میں یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کے پاس پہنچ جائے۔ تو چلیں دوستو شروع کرتے ہیں۔ روزے کی فرضیت کی 3 شرطیں ہیں۔ اسلام میں بالغ ہوش و حواس اور عاقل ہونا، یعنی کہ روزے ایسے تمام مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہیں جو بالغ ہوں اور جو اپنے ہوش یعنی کہ پاگل اور دیوانہ نہ ہو، تو ایسے تمام مسلمان مرد اور عورت پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اور دوسری معقم ہونا، یعنی کہ بیمار آدمی اپنی بیماری کی حالت میں اور مسافر اپنے سفر کی حالت میں روزے چھوڑ سکتا ہے، یعنی کہ ان لوگوں کو رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑنے کی اجازت ہے، مگر یاد رکھیں ایسے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا چاہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں، ان کا روزہ قبول ہو جائے گا، لیکن اگر نہ رکھیں تو ان کو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، یہ بعد میں ان روزوں کی قضا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ 3 عورتیں ایسی ہیں جن کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی کہ ان 3 عورتوں کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر ان 3 عورتوں نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لیا تو ان کا روزہ تو کسی بھی حال میں قبول نہیں ہوگا، بلکہ ان کو اللہ کی طرف سے سخت عذاب بھی ملے گا۔ نمبر 1، حیض کی حالت میں۔ سب سے پہلی عورت وہ ہے جو حیض کی حالت میں ہو، یعنی کہ جس کے پیریڈز چل رہے ہوں۔ یاد رکھیں ایسی عورت کا رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا حرام ہے، ایسی عورت کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، یعنی کہ حیض والی عورت رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتی۔ حیض کی حالت میں روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا حرام اور ناجائز ہے، مگر ایسی عورتیں یاد رکھیں اس کی وجہ سے جو نمازیں اور روزے آپ سے چھوٹ جائیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان چھوڑے ہوئے روزوں کو بعد میں ادا کریں، یعنی کہ جب آپ پاک اور صاف ہو جائیں تو چھوڑے ہوئے روزوں کو بعد میں پورا کریں۔ لیکن حیض والی عورتوں کو چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے میں بھول کر بھی روزہ نہ رکھیں۔ اگر کوئی عورت حیض کی حالت میں روزہ رکھ لیتی ہے تو یاد رکھیں اس کا روزہ کبھی بھی قبول نہیں ہوگا، بلکہ ایسی عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ ایسی عورتیں بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی عورت نے سحری کر کے روزہ رکھ لیا ہو مگر بعد میں اس کو دن میں ایسا ہو کہ اس کی حیض شروع ہو چکا ہے، یعنی کہ اس کے پیریڈز شروع ہو گئے ہیں، تو یاد رکھیں ایسی عورت کا بھی روزہ نہیں ہوگا۔ اس کو چاہیے کہ بعد میں جب وہ پاک اور صاف ہو جائے تو اس کی قضا کرے، یعنی کہ اس روزے کو وہ بعد میں پورا کرے۔ لیکن ایسی عورت رمضان کے مہینے میں اس بات کا ضرور دھیان رکھے کہ اس کا روزہ نہ ہونے کا احساس کسی کو بھی نہ ہونے پائے، یعنی ایسی عورتیں رمضان کے مہینے میں کسی کے بھی سامنے نہ کھائیں نہ پئیں۔ حیض والی عورتوں کو چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے میں چھپ کر کھانا پینا کرے۔ نمبر 2، نفاس والی عورت۔ دوسری عورت وہ ہے جو نفاس کی حالت میں ہو، ایسی عورت کا بھی رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا حرام اور ناجائز ہے۔ اب کچھ بھائی پوچھیں گے کہ یہ نفاس کیا ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ عورت کے بچے جننے کے بعد آگے کے مقام سے جو خون نکلتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ یاد رکھیں جو عورت نفاس کی حالت میں ہے ایسی عورتوں کو بھی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا گیا ہے، یعنی کہ ایسی عورتیں بھی روزہ نہیں رکھ سکتی اگر کسی عورت نے نفاس کی حالت میں روزہ رکھ لیا، بلکہ ایسی عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب ہوگا۔ اس لیے نفاس والی عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے میں بھول کر بھی روزہ نہ رکھیں، آپ کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ لیکن ایسی عورتوں کو بھی چاہیے کہ جب وہ پاک اور صاف ہو جائیں تو چھوڑے ہوئے روزوں کو ادا کریں، یعنی کہ وہ ان روزوں کو بعد میں پورا کرے۔ اگر کسی عورت نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لیا اور پھر اس کو دن میں احساس ہوا ہو کہ اس کو حیض شروع ہو گیا ہے،
پھر اس کو بچے کی ولادت ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اس کو نفاس ہو گیا ہے، یاد رکھیں ایسی عورت کا روزہ قبول نہیں ہوگا، اس کے بعد اس کی قضا کرنی ہوگی۔ دوستو یاد رکھیں اسلام ایک پاک اور صاف مذہب ہے، اسی وجہ سے نماز اور روزے کے لیے انسان کا پاک اور صاف ہونا ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام میں حیض اور نفاس کی حالت میں نماز اور روزے رکھنا حرام بتایا گیا ہے، ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 3، حاملہ یعنی کہ پریگننٹ عورت۔ دوستو تیسری عورت ہے حاملہ یعنی کہ پریگننٹ عورت۔ یاد رکھیں ایسی عورتوں کا رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا حرام تو نہیں ہے، ایسی عورتوں کو روزہ رکھنے سے روکا تو نہیں گیا، لیکن ایسی عورتوں کو چھوٹ ضرور ہے، یعنی کہ بچوں کو دودھ پلانے والی عورتوں کو اگر اپنے روزے کی وجہ سے اپنے یا اپنے بچے کی جان کا خطرہ ہو تو ایسی عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، یعنی کہ ایسی صورت میں ان عورتوں کو روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ اگر ایسی عورتیں رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتی تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن ایسی عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بعد میں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کرے، یعنی کہ بعد میں وہ ان روزوں کو پورا کرے۔ لیکن یہاں پر اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ حاملہ عورتوں کے لیے حیض اور نفاس کی عورتوں کی طرح ایسا حکم نہیں ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ حاملہ عورتوں کو روزہ رکھنا حرام اور ناجائز نہیں ہے، ایسی عورتیں اگر چاہیں تو وہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ بھی سکتی ہیں اور نماز بھی پڑھ سکتی ہیں، ان کا نماز اور روزہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ وہ اپنے بچوں کو یا دوسروں کے بچوں کو دودھ پلانے والی عورتیں بھی اگر کمزوری کی حالت میں ہیں یا پھر روزہ رکھنے کی وجہ سے اپنی یا اپنے بچے کی جان کا خطرہ ہو تو یاد رکھیں ایسی عورتیں بھی رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتی ہیں، یا پھر اگر کوئی ماہر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اگر روزہ رکھا تو خود کی یا بچے کی جان کا خطرہ ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں بچوں کو دودھ پلانے والی عورت بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے، مگر ایسی عورت کو بھی چاہیے کہ وہ ان چھوڑے ہوئے روزوں کو بعد میں پورا کر لے۔ اب دوستو آپ کو بتا دیں کہ عورتوں کے لیے روزہ رکھنا اور نہ رکھنے کے لیے کیا شرطیں ہیں، یعنی کہ ایسی کون سی عورتیں ہیں جن کو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی اجازت ہے اور ایسی کون سی عورتیں ہیں جن کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ نمبر 1 دوستو اگر کوئی عورت سفر کی حالت میں ہو یا پھر بیماری کی حالت میں ہو یا پھر اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنی زیادہ کمزور ہو گئی ہو کہ اگر اس نے روزہ رکھ لیا تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے تو ایسی عورتوں کے لیے روزہ رکھنے کی چھوٹ ہے، مگر ایسی عورت کو چاہیے اگر وہ بعد میں صحت مند اور تندرست ہو جائے تو ان چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا ضرور کریں، اور اگر بعد میں وہ پھر دوبارہ صحت مند نہ ہو سکے تو انہیں چاہیے کہ وہ ان چھوڑے ہوئے روزوں کا کفارہ ادا کریں۔ وہ کفارہ یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں کسی مسکین کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے۔ نمبر 2 اگر کسی عورت کو روزے کی حالت میں سانپ نے ڈس لیا ہو، اگر اس کی جان جانے کا خطرہ بن گیا ہو تو ایسی عورت کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنے اس روزے کو توڑ سکتی ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن بعد میں جب وہ صحیح ہو جائے تو اس روزے کی قضا کرے۔ نمبر 2 دوستو اگر کوئی بوڑھی اور کمزور عورت جو گرمیوں میں گرمی اور دھوپ کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتی ہو، اس کو کسی ماہر ڈاکٹر نے منع کر دیا ہو تو ایسی عورتوں کو چاہیے کہ وہ گرمیوں کے روزے چھوڑ دے اور ان کے بدلے میں وہ ان روزوں کو سردیوں میں رکھ لے۔ نمبر 4 عورت حیض سے پورے 10 دن اور 10 راتوں میں فارغ ہو گئی تو ان کو چاہیے کہ وہ اگلے دن روزہ رکھ لے، اور اگر کم دنوں میں پاک ہو گئی اور اگر صبح ہونے میں اتنا وقت باقی ہے کہ ان کے پاس نہا دھو کر تھوڑا وقت بچ جائے تو ان کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ نمبر 5 دوستو یاد رکھیں حاملہ عورت کی یعنی کہ پریگننٹ عورت کی 2 رکعت نماز عام عورت کی 70 رکعت سے بڑھ کر ہے، اور اگر کوئی عورت اپنے بچے کے رونے کی وجہ سے رات بھر نہ سو پائی ہو تو ایسی عورت کو 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی عورت بچہ پیدا ہونے کے 40 دنوں کے اندر انتقال کر جائے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا کرتا ہے۔ نمبر 6 دوستو جو پاک دامن عورت اگر رمضان کے مہینے میں نماز اور روزے کی پابندی کرے اور اپنے شوہر کی خدمت کرے تو ان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نمبر 7 باریک لباس پہننے والی اور غیر مردوں سے ملنے والی عورت کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ جنت میں لوگ اللہ کے دیدار کے خواہش مند ہوں گے، مگر جو عورت دنیا میں پردے کی حالت میں رہے گی
ایسی عورت کے دیدار کے لیے اللہ خود خواہش مند ہوگا۔ تو میرے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔